روشنی کے سفر میں آپ آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ بائیولوجی کے استاد نے اپنے طلباء کو بتایا کہ تتلی کس طرح خول توڑ کر باہر نکلتی ہے۔ پھر اس نے خول ان کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ 2 گھنٹے بعد اس میں سے تتلی نکلے گی۔ اس نے انہیں منع کیا کہ کوئی تتلی کی مدد نہ کرے۔ اس کے بعد وہ کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد خول ٹوٹنے لگا اور تتلی باہر آنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک طالب علم سے رہا نہ گیا اور اس نے استاد کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے تتلی کی مدد کے خیال سے خول کو توڑ دیا۔ تتلی آزاد ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مر گئی۔ جب استاد کو پتہ چلا تو اس نے طلباء کو سمجھایا کہ خول کو توڑنے کی جدوجہد تتلی کو وہ قوت عطا کرتی ہے جس سے وہ زندہ رہتی ہے۔ چونکہ طالب علم نے اس کو جدوجہد نہیں کرنے دی تھی، اس لیے وہ مر گئی۔ اس اصول کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کرو۔ زندگی میں جو کچھ اہم ہے، قابل قدر ہے، قیمتی ہے اور جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی عظیم ترین کمپنی آئی بی ایم کے ٹام واسٹن سینئر کا کہنا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی ناکامیوں کی شرح دگنی کر دو۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کی تمام داستانیں ناکامی کی کہانیاں بھی ہیں، تاہم لوگ ناکامیاں نہیں دیکھتے۔ وہ صرف آخری نتیجے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مشہور تاریخی قصہ سناتا ہوں۔ یہ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو 21 سال کی عمر میں کاروبار میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے 22 سال کی عمر میں انتخابات میں شکست کھائی۔ 24 سال کی عمر میں دوبارہ کاروبار میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ 26 سال کی عمر میں اس کی محبوبہ کا انتقال ہو گیا۔ 27 سال کی عمر میں وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گیا۔ 34 سال کی عمر میں کانگریس کا انتخاب ہار گیا۔ 49 سال کی عمر میں سینٹ کا انتخاب ہار گیا۔ وہ 52 سال کی عمر میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا۔ وہ شخص ابراہم لنکن تھا۔ کیا آپ ابراہم لنکن کو ناکام آدمی کہیں گے؟ وہ میدان سے بھاگ سکتا تھا، شرمندگی کی وجہ سے خودکشی کر سکتا تھا، وہ دوبارہ سب کچھ چھوڑ کر وکالت کا پیشہ اپنا سکتا تھا، لیکن شکست اور ناکامی ابراہم لنکن کو آگے بڑھتے رہنے کا رستہ دکھا رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کا رستہ بند ہو گیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے 10 دسمبر 1903 کے اداریے میں رائٹ برادرز کو بیوقوف قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہوا سے ہلکی ایسی مشین ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اڑ سکے۔ اس کے 1 ہفتے بعد رائٹ برادرز اپنی تیار کردہ مشین کو اڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ والٹ ڈزنی کو نوجوانی میں کارٹونسٹ کی حیثیت سے بے شمار مرتبہ اخباروں کے ایڈیٹروں نے رد کیا اور کہا کہ وہ کسی قابلیت کا مالک نہیں ہے۔ ایک دن چرچ میں ایک پادری نے چند کارٹون بنانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی۔ ڈزنی نے چرچ کے نزدیک کباڑ سے بھرے ایک شیڈ تلے کام شروع کیا۔ وہاں سے اس نے ایک چھوٹے سے چوہے کو دیکھا تو اسے ایک نیا کارٹون بنانے کا خیال آیا۔ یہ تھا مکی ماؤس کا آغاز۔ کامیاب لوگ عظیم کام نہیں کرتے، وہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو عظیم طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک دن ایک 4 سال کا بچہ جس کو اونچا
سنائی دیتا تھا۔ اسکول سے گھر آیا تو اس کی جیب میں ایک پرچہ تھا جس پر لکھا تھا، آپ کا بچہ اتنا بیوقوف ہے کہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، اسے اسکول سے نکال لیں۔ اس کی ماں نے جواب دیا، میرا بچہ اتنا احمق نہیں ہے کہ پڑھ نہ سکے، میں خود اسے پڑھاؤں گی۔ اور وہ احمق بچہ تھامس ایڈیسن بنا۔ ایڈیسن نے صرف 3 ماہ اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہنری فورڈ اپنی تیار کردہ پہلی کار میں ریورس گیئر نصب کرنا بھول گیا تھا۔ کیا آپ ان لوگوں کو ناکام تصور کریں گے؟ انہوں نے مسائل کی عدم موجودگی میں نہیں بلکہ مسائل کے ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کی تمام داستانیں عظیم ناکامی کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ 1914 میں ایڈیسن کی عمر 64 سال تھی۔ اس کی فیکٹری آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اسے انشورنس کی بہت تھوڑی رقم ملی۔ وہ ابھی جوان بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی عمر بھر کی کمائی کو جلتے دیکھا تو کہا، یہ تباہی بہت قیمتی ہے، اس میں ہماری ساری غلطیاں جل گئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ہم نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اس تباہی کے 3 ہفتے بعد اس نے فونوگراف ایجاد کیا۔ کیسا شاندار رویہ ہے! لائٹ بلب پر کام کرنے کے دوران ایڈیسن 10,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ ناکام ہوا تھا۔ دنیا کے عظیم موسیقار بیتھوون کو بچپن میں کہا گیا کہ اس میں موسیقی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ناکامیاں ناگزیر ہوتی ہیں۔ ناکامی ہمارے لیے آگے بڑھنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ناکامی ہمیں عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے۔ فاتح بنیے اور سیکھیے، پسپا ہونے والا نہ بنیے۔ خوف اور شک ذہن کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اس دنیا میں صرف کامیاب ہونے آئے ہیں۔ ناکامیوں سے نہیں ڈریے، ناکامیوں سے سیکھیے، ناکامیوں کے شرح دگنی کر لیجیے۔ آپ دیکھیں پھر کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔